میں 3 کپڑے تو وہی ہیں جو مرد کے ہیں، اور 2 کپڑے مزید ہیں، یعنی ایک سینہ بند اور ایک اور نیچے سے دوپٹہ کہا جاتا ہے۔ اب اس کو بچھانا کس طرح ہے، اس کو چارپائی پر رکھنا کس طرح ہے؟ جب بچھانے کی ترتیب درست ہوگی تو پھر سنت کے مطابق کفن پہنایا جائے گا، اور اگر بچھانے کی ترتیب درست نہ ہوئی تو پھر سنت کی خلاف ورزی ہو جائے گی۔ اس لیے یہ بات جاننا کہ کون سا کپڑا پہلے نمبر پر، کون سا دوسرے نمبر پر، اور کون سا تیسرے نمبر پر، اور کون سا چوتھے نمبر پر، اور کون سا 5ویں نمبر پہ رکھنا ہے، اور پھر کس ترتیب کے ساتھ ان کپڑوں کو لپیٹنا ہے، یہ جاننا یہ پھر آسان ہو جائے گا اور سہل ہو جائے گا۔ سب سے پہلے جو بڑی چادر ہے کفن کے اندر، اسے چارپائی پر بچھایا جائے گا۔ جو 2 چادریں ہیں، ایک بڑی اور ایک چھوٹی، بڑی چادر کو سب سے نیچے بچھایا جائے گا، اور جو چھوٹی چادر ہے اسے بڑی چادر کے اوپر بچھایا جائے گا۔ اور جب 2 چادریں یہ بچھا لیں تو اوڑھنے یعنی جو دوپٹہ ہے، عام جو خواتین کے ہاں غلطی ہوتی ہے کہ جس طرح دنیا کے اندر عورت دوپٹہ پہنتی ہے تو ایسے ہی وہ کفن کے اندر بھی عورتوں کو دوپٹہ پہنا دیتے ہیں، تو یہ خلاف سنت ہے، یہ طریقہ نہیں، بلکہ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب 2 چادریں یعنی بڑی چادر چھوٹی چادر آپ اسے چارپائی کے اندر رکھ کے فارغ ہو جائے تو اوڑھنی جو دوپٹہ ہے وہ آدھا حصہ اس کا اس چادر کے سینٹر میں اس طرح رکھیں کہ آدھا حصہ چادر سے باہر ہو، آدھا چادر پہ آئے اور آدھا سر کی طرف باہر آئے۔ اور یہ باہر کیوں آئے کہ آدھا یہ آئے گا پشت کے نیچے، اور جو باقی بائیں فالتو بچے گا یہ پیچھے سے لا کر یوں عورت کے چہرے پر ڈالا جائے گا، جیسے نقاب ڈالتے ہیں۔ یہ ہے سنت طریقہ۔ ہمارے ہاں اکثر جنہیں کفن پہنانے کے سنت طریقے کا علم نہیں، اب ان کے پاس وہ کپڑے تو 5 آ جاتے ہیں اور انہیں یہ بھی پتا ہوتا ہے لکھا ہوا یہ دوپٹہ ہے، تو وہ دوپٹہ اسی طرح پہناتی ہے خواتین جیسے دنیا کے اندر عورت دوپٹہ پہنتی تھی۔ تو یہ کفن کے اندر سنت جو طریقہ ہے، جس سنت طریقے کے ذریعے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو کفن دیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو کفن دیا گیا، دیگر صحابیات کو کفن دیا گیا، اور پھر یہ ورثہ آگے نسل کا نسل منتقل ہوتا رہا، اور آج اسی سنت کے فیض کو ہم اس مسجد کے اندر بیٹھ کر سیکھ رہے ہیں۔ ہمارے لیے اجر والا وہ کام ہے جس کے اندر آقا حضور کا مبارک طریقہ موجود ہے، اس کو عقل مانے یا عقل نہ مانے، کیونکہ اس میں عقل کا کوئی عمل دخل نہیں۔ حضور مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم موضوع پر مسح کے حوالے سے یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں، جب موزے پہنے جاتے ہیں سردیوں کے اندر تو جو مقیم بندہ ہوتا ہے یعنی گھر میں رہنے والا، سفر میں نہیں ہے، اس کے لیے موزے پر مسح کی جو مدت ہے وہ ہے 24 گھنٹے، یعنی 1 دن اور 1 رات، اور جو مسافر ہے اس کے لیے 3 دن اور 3 راتیں موزے پر وہ مسح کر سکتا ہے۔ اور یہ مدت کب سے شمار ہو کہ وضو کر کے پاؤں دھو کے موزے پہنے، تو اب جب وضو ٹوٹے گا گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد، 3 گھنٹے بعد، تو اس وقت سے مدت شمار ہوگا۔ مقیم ہے تو اس وقت سے 24 گھنٹے شمار کرے گا، اور اگر مسافر ہے تو اس وقت سے 3 دن اور 3 راتیں شمار کرے گا۔ تو موزے پر اب اس کے بعد جب بھی وہ وضو کرے گا تو اسے پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں، موزے میں پہن کے رکھے گا، پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں، صرف جب پاؤں کی باری آئے وہ پاؤں پر مسح کرنا۔ اور مسح کا جو سنت طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کو گیلا کر کے پاؤں پر انگلیوں کی طرف ہاتھ کو رکھا جائے، پیچھے کھینچا جائے، یوں پیچھے کھینچا جائے۔ تو جس وقت یہ طریقہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے تو آپ صاحب کے جملہ بولا کرتے تھے، آپ فرماتے تھے اگر دین عقل کے ذریعے ماننے والی چیز ہوتی کہ بات سمجھ آئی ہے تو میں مانوں گا، نہیں سمجھ آئی تو نہیں مانوں گا،
میری عقل میں یہ نہیں آ رہا جیسے میرے حالت کے ملک بے دین لوگ اور وہ جنہیں دین کے ساتھ کوئی لگاؤ نہیں ہے ہر وقت وہ دین پر اٹیک کرتے ہیں حملے کرتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا یہ ظلم ہے یہ ٹھیک نہیں ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ میری عقل نہیں مان رہی اس طرح کے جملے اصل کے اندر بے دینی ہوتی ہے دین کا مزاج یہ ہے سمجھ آئے یا سمجھ نہ آئے جو مسلم ہوتا ہے وہ نظر جھکا کر یہ جملہ بولتا ہے کہ سونے نبی حکم آپ کا ہوگا اطاعت میں کروں یعنی آپ جیسے کہیں گے میں ویسے کروں اب حضرت علی کہتے ہیں اگر میں عقل کا چلتا تو عقل تو یہ تھی کہ مٹی پاؤں کے نیچے رکھتی ہے جب بندہ موزے پھینک کے چلتا ہے تو مٹی گند وغیرہ وہ تو موزے کے نیچے رکھتی ہے تو مسا نیچے ہونا چاہیے تھا عقل یہ کہتی ہے لیکن مولا علی کہتے ہیں میں پاؤں کے نیچے مسا نہیں کروں گا میں ہمیشہ پاؤں کے اوپر ہی مسا کروں گا عقل یہ کہتی ہے نیچے کیا جائے لیکن سنت یہ کہتی ہے کہ اوپر کیا جائے تو میں نے عقل کو نہیں ماننا بلکہ میں نے سنت کو یہ ماننا ہے عام ماحول کے اندر ماحول یہ کہتا ہے کہ جیسے دوپٹہ دنیا میں عورت پہنتی تھی اب مرنے کے بعد بھی اسی طرح دوپٹہ اسے پہنایا جائے لیکن سنت یہ کہتی ہے کہ یہ طریقہ نہیں ہے بلکہ جس وقت کفن بچھایا جائے بڑی چادر سب سے پہلے پھر چھوٹی چادر پھر ان دو چادروں پر سینٹر سے تھوڑا سا اوپر کر کے اس دوپٹے کو اس طرح رکھنا ہے کہ اس کا ایک سرا وہ کفن سے باہر ہو سرانے کی طرف چادروں سے باہر ہو تاکہ دوبارہ جب اسے پیچھے سے لا کر اوپر ڈالا جائے تو اس سے چہرہ چھپ جائے یہ مقصود ہے چہرہ چھپانا یہ مقصود ہے اچھا یہ میں نے آپ کے سامنے تیسرا کپڑا بیان کیا ٹوٹل 5 کپڑے ہیں عورت کے کفن کے اندر پہلے 2 چادریں بچھائی بڑی چادر چھوٹی چادر اور پھر دوپٹہ اسے بچھایا اور بچھانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا ایک حصہ ایک سرا جو سر والی سائڈ ہے چادروں کی اس سے باہر اور آدھا حصہ اس چادر کے اوپر اس کے بعد جو چوتھا کپڑا ہے وہ ہے قمیص یعنی کفنی جسے کہا جاتا ہے اس کو بچھانا اور اس کے بچھانے کا وہی طریقہ ہے جو مرد کے لیے کفنی بچھانے کا طریقہ ہے یعنی اسے ایسی جگہ پر چارپائی کے اوپر رکھنا ہے جو سر ڈالنے کی جگہ ہے یعنی جب ہم چارپائی کے اوپر والی سائڈ پہ سر رکھیں گے تو میت کا سر بیچ میں آ جائے گا اور پھر باقی ساتھ کھینچ کر نیچے لے جائے یعنی اس طرح ہم نے قمیص کو بچھانا ہے اور جب آپ قمیص کو پہلے سیدھا بچھائیں گے بچھانے کے بعد جو اوپر والی سائڈ ہے اسے فولڈ کریں کیونکہ اوپر رکھیں گے تو پھر پہنانا مشکل ہو جائے گا پہلے ہم اسے فولڈ کریں اور فولڈ اس لیے بھی کریں گے کہ جب ہم اوپر والا پورا حصہ پیچھے فولڈ کر دیں گے کیونکہ ہم نے وہ جو سوراخ بنا ہوا ہے کٹ لگا ہوا ہے وہاں پر ہم نے سر رکھنا ہے اور جب ہم سر رکھیں گے تو وہ پیچھے حصہ ہم نے فولڈ کیا تھا پھر جب ہم اسے دوبارہ کریں گے تو قمیص پوری پہنائی جائے گی یہ چوتھے نمبر پر جو عورت کی کفن کے اندر کپڑا ہوتا ہے قمیص جسے کفنی کہتے ہیں اس کو بچھانا 5واں اور آخری نمبر ہے سینہ بند سینہ بند یہ بھی ایک کپڑا ہوتا ہے اور اس کے بچھانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے اس کے بچھانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے کفنی بچھائی ہے قمیص اس کو ہم نے فولڈ کر لیا اوپر والا حصہ تو اوپر والا حصہ آ گیا سر والی سائڈ پہ اب نیچے والا حصہ جہاں میت کی پشت ہم نے رکھنی ہے جہاں میت کو ہم نے رکھنا ہے اس جگہ پہ کفنی کے اوپر ہم نے سینہ بند میں رکھنا ہے اس طرح یہ کفن ہے اس طرح تو ہم نے سینہ بند اس طرح رکھنا جتنی بھی اس کی چوڑائی بنتی ہے یعنی سینے کے برابر ہم نے اسے یہاں پہ رکھنا ہے اور جس وقت ہم میت کو اٹھا کر اس سینہ بند کے اوپر جو کفنی کے اوپر بچھا ہوا ہے رکھیں گے تو سب سے پہلے کفنی بند کرنے سے پہلے یعنی وہ پیچھے سے آگے لانے سے پہلے ہم سینہ بند کو فولڈ کریں اور اس کی فولڈنگ کا وہی طریقہ ہے جو چادروں کی فولڈنگ کا طریقہ ہے یعنی پہلے بائیں سائڈ اور پھر
بائیں سائڈ پھر دائیں سائڈ ہو. پہلے بائیں اس لیے کہ جو دائیں دوبارہ کریں گے تو وہ اوپر آ جائے, دائیں حصہ اوپر آ جائے. اس طرح سینہ بند کو پہلے فولڈ کرنا ہے, اور پھر جو قمیض ہم نے پیچھے نکالی تھی, رول کی ہوئی تھی, اب اس کو ہم دوبارہ سر پہ چلا کر واپس لائیں گے اور قمیض پوری پہنا دیں. اب وہی طریقہ جو مرد کے کفن کا ہے کہ ایک چادر کا بایاں حصہ پہلے فولڈ کرے, جو بھی چادر ہے اس کا بایاں حصہ پہلے فولڈ کریں گے, پھر دایاں حصہ تاکہ دایاں اوپر رہے, پھر بڑی چادر کا بایاں حصہ فولڈ کریں گے, پھر دایاں کریں گے تاکہ دایاں حصہ اوپر رہے. پھر ہم نے نیچے کو پٹیاں بچھائی ہوگی, 3 پٹیاں, ایک کمر کے اندر اور ایک پاؤں باندھنے کے لیے اور ایک اوپر سر والی سائڈ باندھنے کے لیے کفن کو, وہ ہم نے کفن میں پہلے سے رکھی ہوتی ہے. کفن بچھانے سے پہلے, چادریں بچھانے سے پہلے ان پٹیوں کے ذریعے ہم کفن کو باندھ دیں گے. یہ ہے مسلمان عورت کو کفن پہنانے کا سنت طریقہ. اس میں جو غلطیاں ہیں وہ غلطیاں یہی ہوتی ہیں, سینہ بند پہناتے ہوئے غلطی ہوتی ہے اور دوپٹہ پہناتے ہوئے غلطی ہوتی ہے. وہ یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہوتا کہ سینہ بند کہاں پہ رکھنا ہے اور پھر اسے فولڈ کیسے کرنا ہے, اور دوپٹہ کہاں پہ رکھنا ہے تو اسے فولڈ کیسے کرنا. اس لیے میں نے ترتیب آپ کو بتائی کہ سب سے پہلے بڑی چادر, اس کے بعد چھوٹی چادر, اس کے بعد ہم نے دوپٹہ رکھنا ہے اور اس طرح رکھنی ہے کہ اس کا آدھا حصہ کمر کے پیچھے آئے اور آدھا حصہ 2 چادروں کے بائیں چلا جائے, تاکہ جب ہم بعد میں کفن کو لپیٹے تو یہ پھر آگے چہرے کے اوپر آ جائے. باقی کفن جس پر قمیض پہنا کے ثابت ہوئے تو ہم اسے پیچھے سے چہرے کے اوپر لے لیں, اور اس کے بعد ہم نے کفنی رکھنی ہے قمیض, اور پھر اس کا اوپر والا حصہ ہم نے فولڈ کر لینا تاکہ سار جب بیچ کے اندر داخل کریں گے تو پھر آسانی ہو جائے. اور جس وقت ہم کفنی کا اوپر والا حصہ پیچھے فولڈ کریں گے تو ہم نے سینہ بند کفنی کے اوپر رکھنا ہے اور اس کو یوں رکھنا ہے. کفن اگر اس طرح ہے تو اس کو پھر ہم نے یوں رکھنا ہے, اور اس طرح رکھنا ہے کہ جب میت کا جسم اس کے اوپر رکھا جائے تو سینہ بند کو سینے کے برابر فولڈ کر دیا جائے, کیونکہ اس کی چوڑائی زیادہ ہوتی ہے اور یہاں اوپر سے لے کے وہ گھٹنوں تک اس کی چوڑائی ہوتی ہے. تو اس کی فولڈنگ کا کوئی طریقہ ہے کہ پہلے بائیں حصے کو فولڈ کرنا ہے اور پھر دائیں حصے کو فولڈ کرنا ہے. اس کے بعد جو قمیض ہے اسے پہنا دینا ہے, اس کے بعد جو پیچھے دوپٹہ ہے اسے سر کے اوپر لے آنا ہے, اور اس کے بعد ہم نے ترتیب کے ساتھ چھوٹی چادر کو فولڈ کرنا ہے, پھر بڑی کو فولڈ کرنا ہے, اور پھر جو کفن کی تنیاں ہیں ان کے ساتھ کفن کو مضبوطی کے ساتھ باندھ دینا. عورتوں کے اندر کچھ رسم رواج ہر علاقے میں ہو سکتا ہے, اس علاقے میں بھی کچھ ہو. تو رسم وہ چیز ہوتی ہے جو اپنی بندے کی بنائی ہوتی ہے ہر علاقے, یہ بنتی رہتی ہے, ٹوٹتی رہتی ہے. جب تک بندے کو علم نہیں یہ چلتا رہے گا, اور جب علم آئے گا تو پھر یہ ٹوٹ جائے گی. اس کی جگہ سنت لے لیں. سنت کسی بندے کی بنائی ہوئی یہ عادت نہیں ہوتی, بلکہ یہ آمنہ کے دان کا دیا ہوا طریقہ ہوتا ہے. اچھا, رسموں میں سے ایک رسم ہے, کیونکہ میں اسی علاقے میں ہوں اور اس علاقے ہی سے فون آتے رہتے ہیں اور لوگ پوچھتے رہتے ہیں, اور پھر میں ان چیزوں کو ساتھ ساتھ محفوظ کرتا رہتا ہوں. اچھا, یہ کام بھی یہاں ہوتا ہے, یہ بھی یہاں ہوتا ہے. ایک رسم ہمارے پٹوار کے علاقے کے اندر یہ ہے کہ جب عورت کو غسل کروایا جاتا ہے تو غسل کے دوران عورت کے سر کو دودھ کے ساتھ دھویا جاتا ہے. بات پتہ نہیں یہاں ہے یا نہیں ہے, اور اگر نہیں ہے تو بہت اچھا, اور اگر ہے تو یہ بدعت ہے اور یہ رسم ہے, اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق ہے. دودھ رزق ہے, وہ پینے کے لیے ہے, وہ سر دھونے کے لیے نہیں. اسی طرح جس وقت عورت کا کفن تیار ہو جاتا ہے تو مسور کی دال یا کوئی اور دال, اور عام طور پر کیونکہ مجھ سے جو فون میں پوچھا گیا وہ یہ تھا کہ مسور کی دال کفن کے اندر کچھ ڈالی جاتی ہے, کفن تیار ہوتا ہے تو چارپائی پر پھینکی جاتی ہے. اور میں نے پوچھا وجہ کیا, تو انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جنتی پھل ہے. مسور کی دال یہ جنتی پھل ہے, تو جنتی پھل تو اور بھی بہت سارے, پھر وہ سارے پھل چارپائی پہ رکھتے, یعنی یہ
عمل غلط ہے، اس کا ہماری شرع میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس طرح کرنا رزق کو ضائع کرنا ہے، یہ ناشکری کی ایک علامت۔ بالکل اسی طرح مرد کی میت ہو یا عورت کی میت ہو، جب گھر سے میت اٹھائی جاتی ہے تو ایک بندے کو چاولوں کے دانے دے کر یا کچھ اور اناج رزق دے کر یا سرسوں کے دانے دے کر، مختلف علاقوں میں مختلف چیزیں وہ سے دیا جاتا ہے۔ وہ دروازے پہ کھڑا ہوتا ہے، میت نکلنے لگتی ہے تو وہ جناب پیچھے ہاتھ کر کے انہیں پھینکتا ہے۔ تو میں نے ایک جگہ بندے سے پوچھا کہ یہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس نے آگے سے یہ کہا کہ اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ اللہ سختیاں ڈالے اور آپ اس گھر میں خیر رہے، یعنی یہ جو موت کی سختی تھی اب اس گھر میں موت نہ آئے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ مجھے بتائیے سرسوں کے دانے پھینکنے سے موت ملنے والی ہے؟ قرآن کا عقیدہ تو یہ ہے مرد مقرر آ جائے تو گلوں میں کوئی بند بھی ہو تو وہ موت کو نہ سکتا، سرسوں کی کیا حیثیت ہے؟ ہاں یہ کام کرنے سے، چاول پھینکنے سے، دانے پھینکنے سے، یہ اصل کے اندر بہت سارے کام ہمارے جو ماحول کے اندر، معاشرت کے اندر شامل ہوئے وہ ہندوؤں سے ٹرانسفر ہوئے، کیونکہ ایک زمانہ ہندو یہاں رہے، ہمارے مسلمان ان کے بیچ میں رہے، کلچر ہوتا ہے اور وہ بندے میں منتقل ہو جاتا ہے، تو بہت سارے کام ایسے ہیں جن کا ہمارے مذہب سے کوئی تعلق نہیں، اور ہمارے مسلمان اس میں اتنے پختہ ہو چکے، اتنے پختہ ہو چکے، جب انہیں منع کرو تو وہ اس پر ہزار باقی کرتے ہیں۔ تو یہ اس طرح جب مسلمان میت کو گھر سے اٹھایا جائے، مرد ہو یا عورت ہو، تو پیچھے کی طرف کوئی بھی رزق پھینکنا، اب کیا ہوگا جب آپ نے چاول پھینکے یا آپ نے سرسوں پھینکی یا آپ نے دال کوئی چیز بھی آپ نے پیچھے پھینکی تو وہ کدھر گئی؟ وہ سارے بندوں کے قدموں میں ہے۔ تو رزق کی بے غربتی کی ہمیں ہماری شریعت حکم نہیں دیتی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ گھر میں تشریف لائے، روٹی کا ٹکڑا نیچے گرا ہوا ہے، اما عائشہ کہتی ہے کہ سرکار نے اپنے ہاتھوں سے روٹی کے ٹکڑے کو اٹھایا اور اٹھا کر جملہ کیا بولا؟ فرمایا عائشہ روٹی کی قدر کیا کرو جس گھر سے جاتی ہے کبھی پلٹ کے نہیں آتی۔ تو اس کے ادب کا ہمیں حکم ہے، تو اس کا میت کو کوئی فائدہ نہیں، یعنی یہ کام کرنے سے نہ زندوں کو فائدہ ہے اور نہ میت کو کوئی فائدہ ہے۔ اگر زندہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام کرنے سے پھر موت کا فرشتہ اس گھر میں نہیں آئے گا، یہ ان کی غلط فہمی اس لیے ہے جب میت گھر میں موجود ہوتی ہے تو موت کا فرشتہ آ کے گھر کی دیوار پہ بیٹھ جاتا ہے، حدیث کے اندر موجود ہے، گھر کی منڈیر پہ بیٹھتا ہے، جب باپ کی میت پہ، ماں کی میت پہ بیٹے بیٹیاں رشتے دار رو رہے ہوتے ہیں تو وہ گھر کی منڈیر پہ آ کے بیٹھتا ہے اور بیٹھ کے ایک اعلان کرتا ہے۔ میرے حبیب فرماتے ہیں کہ تم اس کا اعلان سن نہیں سکتے، وجہ یہ ہے کہ تمہارے کانوں میں اور اس کی آواز میں رگ پردہ لگا دیتا ہے، اور پردہ اللہ حکمت کے تحت لگاتا ہے، اور سرکار نے وہ حکمت بھی بیان فرمائی، فرمایا اگر تم اسرائیل کی آواز کو سن لو اور تمہارے کانوں میں وہ آواز آ جائے، تمہیں میت بھول جائے، تمہیں اپنی پڑھ وہ آواز اس لیے رب تمہیں سننے نہیں دیتا۔ اچھا وہ آواز کیا ہوتی ہے؟ ہر گھر کے میت موجود ہوتی ہے، یعنی یہ ہمارے عقیدے کی کمزوری ہوگی کہ اگر ہم یہ سمجھیں گے کہ سرسوں کے دانے پھینکیں گے تو پھر موت کا فرشتہ یہاں دوبارہ نہیں آئے گا، اور ہم اسے سختی سمجھیں گے، بلکہ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے انہوں نے تو ہمیں ترغیب یہ کی ہے کہ ہر روز 20 مرتبہ موت کو یاد کر لیا کرو، مرو کو رب تمہیں شہادت والی موت عطا فرمائے۔ وہ تو موت یاد کرنے کا کیا ہے، وہ تو موت کو پیش نظر رکھنے کا کیا ہے، وہ تو موت ہر کام، بلکہ آدھی رات کے وقت اللہ کے حبیب جس وقت مسجد کے اندر عبادت کے لیے اٹھتے تھے تو میرے حبیب کے لبوں پہ کیا کلمات جاری ہوتے ہیں۔ ایک صحابی کہتے ہیں آدھی رات کا وقت تھا، میں مسجد نبوی کے اندر حاضر ہوا تو سرکار کو دیکھا میں نے مسجد کے کونے کے اندر رب کا ذکر کر رہے ہیں اور ساتھ کہہ رہے ہیں یا ایھا الناس اذکروا اللہ، اے لوگو اللہ کا ذکر کرو۔ وجہ کیا ہے؟ موت تمہاری طرف آ رہی ہے اور تم موت کی طرف جا رہے ہو، تم مانو یا نہ مانو، تم بے شک کوئی سبب بھی پیدا کر دو اور اپنے لیے اسباب جمع کر لو کہ ہم نے مرنا نہیں، کہ ہمیں موت کا ذکر اچھا نہیں لگتا۔ سرکار فرماتے ہیں مسلسل سفر جاری ہے، تم موت کی طرف جا رہے ہو اور موت تمہاری طرف
طرف آ رہا. تو یہ موت کرنے والی، تو اس سے کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا. نقصان یہ ہے عقیدے کی کمزوری، خلاف سنت، بدعت کا ارتکاب. تو یہ کام ہم نے اپنے گھروں سے ختم کرنا ہے. اس کا بالکل کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ میت کو فائدہ ہے اور نہ جو زندہ ہے انہیں فائدہ ہے. الٹا عقیدہ کمزور ہوتا ہے اور رزق کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا، اسی کے ساتھ ایک اور ہوتا، مسلمان میت جب گھر سے اٹھتی ہے تو میت کے ساتھ علاقے کے اندر بعض اوقات توشہ لے کے جایا جاتا ہے. توشہ، اس کا نام توشہ ہے. پھر اس کے اندر فروٹ وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں وہ لے کر ساتھ چلتے ہیں. پہلے اس کی حیثیت سمجھیں. کوئی بھی کام ہے جب آپ اس کی حیثیت سے واقف ہو جائیں گے تو آپ کو خود پتا چل جائے گا کہ اس کام کا شرعی درجہ مقام مرتبہ کیا ہے. میت کے ساتھ یوں توشہ لے کے جانا، یعنی فروٹ وغیرہ کاٹ کے لے کے جانا، یہ فرض نہیں ہے، یہ واجب بھی نہیں، یہ سنت بھی نہیں، یہ زیادہ سے زیادہ مستحب ہے. مستحب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کریں تو ٹھیک ہے، نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں. اس کا میں بہترین طریقہ بتا رہا ہوں، کیونکہ ہم نے قبرستان کے اندر دیکھا ہے کہ جس وقت وہ توشہ وغیرہ لے کر جاتے ہیں تو ہمارے چھوٹے بچے، آپ کو پتہ ہے بچے ہی ہوتے ہیں، تو ادھر میت بڑی ہوتی ہے، ادھر وہ اس فروٹ پر چمٹتے ہیں، دوڑتے ہیں، فروٹ وہ نیچے گرتا ہے، اس کی بھی بے حرمتی ہوتی ہے. اور وہاں میت کے موجود ہوتے ہوئے ایک عجیب سا ماحول اور فضا کریٹ ہو جاتی ہے. بہترین طریقہ کیا ہے؟ بہترین ہے کہ ہم نے یہ فروٹ اس لیے لیا تھا تاکہ میت کے لیے صدقہ جاریہ بنے. وہ آپ نے جو فروٹ لیا ہے اسے کاٹے بھی نہ، کیونکہ جب آپ نے کاٹا اس کا معنی یہ ہے کہ آپ جسے دے رہے وہ بھی کھائے سے. آپ سالم فروٹ اگر دینا چاہتے ہیں وہ فروٹ بھی لازم نہیں. آپ میت کے لیے صدقہ دینا چاہتے ہیں تو سب سے عظیم صدقہ کیا ہے؟ پیسے کا صدقہ. اور سب سے عظیم صدقہ کیا ہے؟ ایک ہاتھ سے دے اور دوسرے کو خبر ہے نہ. مٹھی بند کر کے آپ نے 2000 کا فروٹ لانا تھا، وہی 2000 پکڑے تو اللہ کے سب سے کمزور بندے کے ہاتھ میں جا کے ڈالیں اور ساتھ کہیں ابا جی چلے گئے ہیں، آپ دعا کرنا. آپ نہ بھی کہیں آپ کا 2000 پہنچے گا تو آپ قبر کے اندر باپ کو رحمت اللہ فرمائے. لیکن دانائی کو استعمال کرنا چاہیے، عقلمندی کو استعمال کرنا چاہیے. تو کچھ لوگ اس کو لازم کا درجہ دے دیتے ہیں، یہ لازم نہیں کہ ایسا ہی کرنا ہے. اور اس پر بھی وہاں جب آپ قبرستان جاتے ہیں تو بچے ہی کھانے والے ہوتے ہیں، بڑے لوگ کھاتے نہیں. وہ جو بچے کھاتے ہیں ان میں سے بھی بات اٹھاتے ہیں، پھینکتے ہیں، توڑتے ہیں، ایک عجیب سا ماحول بن جاتا ہے. اس میں مشورہ یہ ہے کہ میت کے لیے جتنا بھی صدقہ جاریہ ہو سکے، خالی یہ نہیں ابھی وہ گھر میں ہے، ابھی قبر نہیں پہنچی، ابھی حساب کتاب شروع نہیں ہوا، ابھی جنت یا دوزخ کی کھڑکی کا فیصلہ نہیں ہوا، ابھی جنازہ ادا نہیں ہوا، ابھی کفن دفن کا انتظام ہو رہا ہے، وہ گھر میں ہے. جتنا حد المقدور کوشش کریں میت کے قبر میں پہنچنے سے پہلے صدقات پہنچا دیے. اور یاد رکھیے گا یہ ہمارے معاشرے کا ایک رونا ہے. میں اکثر اسے ہوتا ہوں، آج پھر بتا دیتا ہوں آپ کو کہ بہت سارے کام ایسے ہیں جو ہمارے دکھلاوے کا شکار ہو جاتا ہے. وہ کام جس مقصد کے لیے تھا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. میت کے نام پہ صدقہ کیے جاتے ہیں مدارس میں، مسجدوں میں، لیکن ہوتا کیا ہے؟ ایک لمبی لسٹ ہوتی، وہ لسٹ پڑھ کے سنائی جاتی. اب ظاہر ہے جنازہ پڑھانے والا کوئی بھی ہے، محلے کا امام ہے، وہ اگر جو براسا ہے ان کے کہنے پہ لسٹ نہیں سنائے گا تو وہاں اور جگہ بن جائے گا. تو عقلمندی بنائی کا ہے کہ بات یہ ہے کہ ہم نے برادری کو بتانا ہے کہ ہم نے کتنے پیسے دیے. اگر بات یہ ہے تو پھر آپ دے 10 لاکھ دے لیں کوئی فائدہ نہیں. کیوں؟ نیت خراب ہے. ہم نے اس لیے پیسے دیے مسجد مدرسے غریب کو یا کسی بھی رفاع عامہ کے کام کے لیے تاکہ علاقے کو پتا چلے بات کیا ہے، اس نے یہ کیا ہے. علاقے کو پتا لگ گیا ہے لیکن اجر کوئی ملا، کیونکہ اجر اس کام پر ملتا ہے جو رب کی رضا کے خاطر کام کیا. اور جب کام رب کی رضا کی خاطر ہوتا ہے پھر کسی کو بتانے کی ضرورت
آپ کو پتا ہے محلے کی مسجد ہے، فنڈ کی یہاں ضرورت ہے، والد فوت ہو گیا، والدہ بھائی فوت ہو، آپ نے ارادہ کیا کہ میں 1 لاکھ روپیہ دینا چاہتا ہوں قبر میں پہنچنے سے پہلے فوری جائیں مسجد کا جو کمیٹی کا صدر ہے اس کے حوالے جا کے رقم کر کے آ جائیں۔ لفظ میں بولنے کی آپ کو ضرورت نہیں، کیوں؟ آپ دیتے بعد میں میرا مالک جانتا ہے دیتا، لفظ تو وہاں بولے نا وہ میں محتاج ہے، اللہ کو سب کچھ جانتا ہے، وہ واقف ہے، انہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے راز جاننے والا ہے، وہ جانتا ہے ہمارے ارادوں ہماری نیتوں۔ یہی وجہ ہے یہ بھی قربانی آ رہی ہے، قربانی کے موقع پر ایک بڑا خوبصورت جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف کا خلاصہ کہ اللہ تک تمہارے جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا، رب تک تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا۔ گوشت تو تم خود کھا لیتے ہو، تقسیم کر دیتے ہو، دوست کباب کو دیتے ہو، مولا تک کیا پہنچتا ہے؟ فرمایا تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ کیوں؟ بندوں کی نظر ظاہر پر ہوتی ہے، رب کی نظر باطن پہ ہوتی ہے۔ تمہارے دل میں ارادہ کیا؟ تو جو بھی میت کی طرف سے صدقات، میں نے یہ جملہ بولنا، میں نے کہا خالی ضرورت نہیں، جتنی حد المقدور وسعت ہے مال کے اندر میت کی طرف سے صدقہ جاریہ کرتا جو ہو سکتا ہے۔ کوئی زمین جائیداد کا مالک ہے، اسی کی زمین تھی جس کی آنکھ بند ہو گئی، اب 100 کنال کے پیچھے جھگڑے پڑے، ہو سکتا ہے اگر ضرورت ہے قبرستان کے لیے تو 1 کنال قبرستان بھجوا دے، ضرورت ہے مسجد کے لیے مسجد میں زمین دے، ضرورت ہے اس علاقے میں مدرسے کے لیے مدرسے میں زمین دے۔ آپ محسوس کرتے ہیں ہمارے محلے کا فلاں بندہ 5 محلے میں رہ رہا ہے، 6 بچے ہیں، بڑا مشکل گزارا ہے، ان کے پاس جگہ نہیں، خرید نہیں سکتے۔ ہمارے یہاں ایک کنسپٹ یہ ہے کہ ہم یہ جو رفع عامہ کا کام کرتے ہیں نا، مسجد دیں گے تب بھی لگے گا، یا مدرسے دیں گے تب بھی لگے گا، مسجد مدرسے بھی لگتا ہے، لیکن اگر کسی غریب کا گھر آپ نے کھلا کر دیا، جب تک وہ کھلے گھر میں رہتا رہے گا، ٹھنڈی ہوائیں بات کو اللہ قبر میں عطا فرماتا رہے گا۔ یہ بھی ایک انداز ہے نبی، یہ بھی صدقہ جاریہ کا ایک انداز ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو میت ابھی گھر میں ہے تو گھر کے اندر کچھ رسم و رواج جو نبھائے جاتے ہیں، انہی رسموں میں سے ایک رسم جس پر پہلے بھی ہم کلام سماعت کر چکے، تجدید کی خاطر دوبارہ جملہ بول دیتا ہوں۔ اگر کوئی ہمارا جوان دنیا سے چلا جائے جس کی شادی نہیں ہوئی تھی تو کفن آپ نے سن لیا کہ مرد کے لیے کتنے کپڑے ہیں؟ 3 اور عورت کے لیے 5۔ جوان عورت ہے یا جوان مرد ہے، سنت کفن یہ۔ باقی جو ہمارے علاقے کی رسم ہے، جوان فوت ہو جائے تو وہ دولہے والی چادر اس پہ ڈالتے ہیں یا کلا اس کے سر پہ رکھتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ صرف بدعت نہیں بلکہ یہ رب سے شکوہ ہے۔ گویا بندہ یہ کہہ رہا ہوتا کہ مولا اس کے مرنے کا ٹائم نہیں تھا، اس کی تو شادی کا ٹائم تھا، تو نے مار دیا، یہ شکوہ ہے۔ اور اللہ شکوے کو پسند نہیں کرتا چونکہ مالک اللہ ہے، جوانوں کو بھی وہ مارتا ہے، بوڑھے کو بھی وہ مارتا ہے، وقت پورا ہوتا ہے تو بندے اٹھا دیتا ہے، اسے کوئی پوچھنے والا، تو جب وہ امانتیں واپس لے لے تو مسلمان کی شان یہ ہوتی ہے کہ مولا اگر تم لے کے راضی ہے تو میں دے کے راضی ہے۔ مجھے بہت اچھا لگا ابھی گزشتہ زمانے کے اندر ایک جوان بیٹا ایک باپ کا چلا، کچھ رشتہ دار وہ ہار وغیرہ لے کر آئے، کوئی دولہے کی چادر لے کے آیا، کوئی کرتا لے کے آیا، باپ اس وقت گھر میں نہیں تھا، واپس آیا تو کفن کے بعد دیکھا چیزیں پہن تو اس نے وہ پکڑ کے ساری پھینک، اس نے کہا بیٹا میرا دکھ سب سے زیادہ مجھے ہے اور آپ سنت کے خلاف کا دل خوش ہو گیا۔ یعنی اس ماحول کے اندر بھی باپ کو رب نے اتنا حوصلہ دیا ہے کہ وہ چاہ رہا ہے کہ میرا بیٹا اپنی منزل پر جائے اس طریقے سے جائے جو طریقہ رب کو پسند ہے، رب کے رسول کو پسند ہے۔ اور اس موقع پر بہت سارے مرد عورتوں کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں، تو خواتین کو دین کا علم دینا، انہیں سوچ بصارت دینا، انہیں سمجھ دینا، یہ وقت سے پہلے کی باتیں ہوتی ہیں۔ ظاہر ہے یہ اچانک ہونے والا کام تو نہیں ہے، آج مسلمان کے گھر میں موت ہونے والی، آج نہیں تو کل نہیں تو اگلے دن ہر ایک اس ٹنکی میں پسا جائے گا اور اس دروازے سے گزرے گا اور یہ جان پیے گا۔ تو ہمیں پہلے سے اس بات کے لیے
آج ہم نے کچھ رسومات اور عورت کے کفن کا طریقہ کو سماعت کیا. ایک عام مسئلہ جسے میں اگلے درس کے لیے چھوڑ رہا ہوں. اس کے بعد ہم دیکھیں گے جنازہ اٹھانا کیسے ہے, چلنا کیسے ہے, قبرستان پہنچ کر وہاں کیا غلطیاں ہوتی ہیں, قبر میں کیسے پہنچانا ہے, اتارنا کیسے ہے, بڑی کیسے, یہ ساری چیزیں ہم بعد میں دیکھیں گے. لیکن ایک اور مسئلہ جسے ایلاء اسقاط کہا جاتا ہے, یہ کب کرنا چاہیے اور یہ ہوتا کیا؟ ہر علاقے میں مختلف چیز ہے. جنازے کے بعد بعض لوگ قرآن پاک لیتے ہیں, 2-3 بندے موجود ہوتے ہیں, وہ پھیرتے ہیں, کچھ پڑھتے ہیں, اس کے بعد دعا مانگتے ہیں, سمجھتے ہیں ایلاء ہو گیا. تو اس کی اصلیت حقیقت کیا ہے انشاءاللہ آنے والے نشست کے اندر ہم اسے سماعت کریں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہماری گفتگو کو ہمارے لیے فائدہ مند بنائے. ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے کریں.